ہماری دعاؤں کو مزید بوسٹر دینے کے لیے ہم یہ دو چیزوں کا استعمال کریں گے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا استعمال کریں گے اور دوسرا اسم اعظم کا استعمال کریں گے. اسماء حسنہ، اب اسماء حسنہ کیا ہے؟ اسماء حسنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم، رائٹ؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس کو الاسماء حسنہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سورہ آراف میں اور سورہ اسراء کی آیت میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتا ہے. سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 180 میں ہم کو حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے ہم کو دعا کرنا ہے. فدعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کے تمام جو نام ہیں وہ اچھے اچھے نام ہیں، اور لہٰذا اس سے جو ہے دعا کرو. اللہ کے تمام جو نام ہیں وہ اچھے اچھے نام ہیں، رائٹ؟ ذریعے سے اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم کو دعا کرنے کے لیے، تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے دعا کریں گے. اور سورہ اسراء میں بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ رحمان کہہ کے پکارو یا اللہ تعالیٰ کو جو نام سے پکارنا ہے پکارو. اللہ تعالیٰ کے سب نام جو ہے کیا ہے؟ اچھے ہی ہیں. تو ہم کو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ہے. اب ایک یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو الگ الگ ناموں سے پکارنا ہے. دوسرا، اسم اعظم کس کو بولیں گے؟ ٹھیک ہے، اب اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو سکتا ہے یا پھر خاص کچھ کلمات بھی سنت سے ثابت ہے. کون سے ہے؟ اب دیکھیے کہ ایک پیاری سی حدیث میں آتا ہے، ابو بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا. کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت. ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت. آگے دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ یہ سورہ ہمارے اخلاص ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جب یہ شخص اس طریقے سے دعا کرا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا نہ کوئی تجھے جنا ہے، اور تیرا برابر کوئی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے. اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو عطا فرمائی جاتی ہے، اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے. تو اب کیا ہے کہ اس طریقے سے ہم کو دعا مانگنا ہے. اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، یا دوسرا کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لا الہ الا انت، ایک تو یہ ہو گئی الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس طریقے سے ہم کیا ہے دعا ہم کریں گے تو ضرور دعا قبول کی جاتی ہے. اچھا، ایک اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا مانگتے ہوئے سنا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ہر طرح کی حمد تیرے لیے سزاوار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو احسان فرمانے والا ہے، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اے بزرگی اور بخشش کے مالک مالک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے، اسم اعظم کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور جو سوال کیا جاتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. تو عربک میں الفاظ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اب دیکھیے ذو الجلال والاکرام کے بارے میں کافی حدیثیں ملتی ہیں کہ اس کو بھی اسم اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. اور پوری دعا بھی آپ کو انشاءاللہ ہم لوگ PDF کے ذریعے سے آپ کو یہ پوسٹر بھیج دیں گے، اس کے ذریعے سے دعا مانگیں گے تو قبول کی جائے گی. قبولیت دعا کے دیگر درجے ذیل کلمات ہے یہاں پر. کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو بھی شخص لا الہ الا انت یعنی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی والے کی جو دعا ہے، جو اس کے ذریعے سے دعا کرے گا، جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی تو اس کے واسطے سے جب بھی مسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کر دی جاتی ہے. کیا ہے؟ دعا قبول کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر کیا ہے اس کے علاوہ کیا آپ مانگ سکتے ہیں؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں جاگے اور کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں عربک میں پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہت سمپل ہے، 4 کلمہ ہے ہمارا. پھر اس کے بعد الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں نا
تو ایک تو ہو گیا چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، پھر اس کے بعد کہے رب اغفر لی، کیا کہے؟ رب اغفر لی، رات میں جب اٹھے تو یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے رب اغفر لی، تو اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے رکنے کی قوت ہے۔ ان کلمات کے بعد پھر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، یا اللہ نے سوری یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز قبول کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، دعا بھی قبول کی جاتی ہے اور نماز بھی قبول کی جاتی ہے۔ ایک آخری الفاظ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑ لو، یا ذوالجلالی کے الفاظ جو ہے کیا ہے، یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ لازم پکڑ لو، تو اس سے کیا ہے کہ جب ہم اس کے ذریعے سے دعا کریں گے تو دعا فر شیور قبول کی جائے گی۔